وہ پل کتنا خوبصورت ہوتا ہے جب کوئی چاہتا ہے کہ ہم غصہ کریں لیکن ہم خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب تلخ لہجے میں دیا جائے۔ باتوں کو مسکرا کر ختم کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ ناظرین، مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں کبھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ وقفے سے ملاقات کیا کرو، اس سے آپس میں محبت زیادہ ہوگی۔ ناظرین، صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے دور کے اندر اس قدر دکھ ہیں کہ اگلی نسل پڑے گی الف سے اداسی۔ آج کے دور میں بے حسی عروج پر ہے، اس سے بڑھ کر زوال کیا ہوگا؟ انسان ہی انسان کی دوا ہے صاحب، کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کا کوئی نہیں، یہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ ناظرین، قرضے کا 1 روپیہ واپس دینا 1000 روپے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ کامیابیوں کے محل قربانیوں کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، زندگی میں خوش رہنے والے لوگ ہمیشہ دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ جو باتوں سے نہیں سمجھتا اس کو حالات سمجھا دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کریم اگر آپ کا رزق کھول دے تو دسترخواں لمبے کرو، دیواریں نہیں۔ خوشی دینے سے حاصل ہوتی ہے، محبت بھی دینے سے حاصل ہوتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ ناظرین، بات صرف اتنی ہے کہ انسان لا حاصل کو روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ حد سے زیادہ سمجھداری بندے کو بور کر دیتی ہے، اس لیے شرارتیں کریں اور خوش رہیں۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر سے خاموش ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کسی کا دل دکھا کر معافی مانگنا آسان ہے، مگر اپنا دل ٹوٹنے پر معاف کرنا مشکل ہے۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو اپنے سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ آج کل سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں سے۔ جس کا اخلاق برا ہو جائے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ان لوگوں کی قدر ضرور کریں جن کی وجہ سے آپ کسی اچھے مقام پر ہیں۔ اخلاق کا پتہ تو اختیار کے بعد چلتا ہے، بے اختیار انسان تو ویسے ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کو نقصان دینا، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ غلط کو چھوڑنے سے ہی کامیابی ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا کر رہی ہو تب بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ ناظرین، احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ جب تک ہماری زندگی ہے مسائل تو آتے رہیں گے، اس لیے کبھی گھبرانا نہیں ہے۔ دوسروں پر الزام لگانا بہت آسان ہے، لیکن حقیقت میں ہر کوئی اپنی حالت کا خود ذمہ دار ہے۔ احسان اس انسان کو کرنا چاہیے جو اعلیٰ ظرف ہو، کم ظرف تو تانے دے کر اپنی نیکیاں ضائع کر دے گا۔ ناظرین، جب حالات برے ہوں تو ہم کو گمان یہی ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس لوگ ہمارے سہارا ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ سکھانے کے لیے کتابیں بھی ہیں اور زندگی بھی، بس آپ کو سیکھنے کا شوق ہو۔ انسان دھوکہ دینے والے ہاتھوں کو تو شاید بھول ہی جاتا ہے، مگر ہاتھ بڑھا کر سہارا دینا اور اٹھا کر کھڑا کرنے والوں کو زندگی بھر نہیں بھولتا۔ ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، بس کوئی کمانے والا ہو۔
ناظرین، رشتے تو موتیوں جیسے قیمتی ہوتے ہیں، کھو جائیں تو ڈھونڈ لینا چاہیے، گر جائیں تو اٹھا لینا چاہیے۔ آج کل تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائیاں بیان کرو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائیاں بیان کرو۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف رب کے خوف سے۔ ناظرین، کسی دانا کا قول ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ اور دوستو، جوانی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، اور نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ، تاکہ آپ کو ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ وقت کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ ناظرین، بہترین بیج وہ اچھی سوچ ہے جو تم کسی کے ذہن میں بو دو۔ جس کی اولاد فرما بردار ہوگی وہ زندگی میں ہی جنت پا جاتا ہے۔ آپ ہر دشمن کو راضی کر سکتے ہو، لیکن حاسد آدمی کو راضی کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ خود کو تباہ کر لیں۔ ناظرین، گھر میں دو جگہوں پر روٹی کا ایک ٹکڑا رکھ دیجئے، دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک وہاں جہاں پرندوں کا آنا جانا ہو، اور دوسرا بلی کے آگے۔ وہ پل کتنا خوبصورت ہوتا ہے جب کوئی چاہتا ہے کہ ہم غصہ کریں، لیکن ہم خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب تلخ لہجے میں دیا جائے، باتوں کو مسکرا کر ختم کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ ناظرین، مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں کبھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ دوسروں پر الزام لگانا بہت آسان ہے، لیکن حقیقت میں ہر کوئی اپنی حالت کا خود ذمہ دار ہے۔ احسان اس انسان کو کرنا چاہیے جو اعلیٰ ظرف ہو، کم ظرف تو تانے دے کر اپنی نیکیاں ضائع کر دے گا۔ ناظرین، جب حالات برے ہوں تو ہم کو گمان یہی ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس لوگ ہمارے سہارا ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ انسان دھوکہ دینے والے ہاتھوں کو تو شاید بھول ہی جاتا ہے، مگر ہاتھ بڑھا کر سہارا دینا اور اٹھا کر کھڑا کرنے والوں کو زندگی بھر نہیں بھولتا۔